ہوش میں بیٹھے ہیں. میری تقریر کے دوران اگر بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے, جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے, اور ہمارے بزرگ بھی اٹھے تو انہیں عزت سے بیٹھائیے. آپ جب تک چاہیں گے تقریر ہوگی, زبردستی نہیں, صرف حدیث اور قرآن. موضوع تو بہت ہے, موضوع کی کمی نہیں, آپ جس موضوع پر کہیں اسی موضوع پر تقریر ہو. لیکن چونکہ یہ عرس کی محفل ہے, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل منائی جا رہی ہے, تو اسی مناسبت سے میں نے موضوع کا انتخاب کیا. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقتیں, لذتیں, محبتیں کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری, اور آج ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے. ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم مسلمان جو برباد ہو رہے ہیں, آج ہماری بربادی کا کارن کیا ہے. پوری دنیا میں مسلمان آج پریشان ہے اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے, میں اس کا کارن, اس کی وجہ بتاؤں گا. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ بتانا چاہوں گا اسرائیل فلسطین کے جنگ کی حقیقت کیا ہے. آج سال بھر ہو گئے لیکن عرب والوں نے فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیا, آخر وجہ کیا ہے. یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. 5 باتیں ہو گئی. 6ویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ولیوں کی شان, ولیوں کا مرتبہ کیا ہے. اور 7ویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح مٹی میں مل جاتے ہیں. یہ 7 باتیں. 8ویں بات قبرستان کے کنارے میں یہ جلسہ ہو رہا, تو ہم مسلمانوں کے لیے قبرستان کا کس طرح سے احترام ہونا چاہیے, کس طرح سے احترام کرنا چاہیے. ہماری ماں بہن آپ بھی عزت سے بیٹھیے, آپ لوگ بھی عزت سے بیٹھیے. اسد صاحب کو پھر سنیں گے. غلام ربانی بھی آپ کو بار بار نہیں ملے گا, جیسے اسد صاحب آپ کو نہیں ملتے ہیں, غلام ربانی بھی آپ کو بار بار نہیں ملتے ہیں. سال 6 مہینہ پر 2 سال پر آپ ہم سے ملاقات کرتے ہیں, تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں, ہوش میں بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, گل باغ رسالت, عرش کی زیب و زینت, فرش کی طیب و نزہت, جن کی شان انا آتینا کل کوثر, شاف مشر ساقی کوثر, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, کائنات کی شان, مومنوں کی جان, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں, زور سے پڑھیں, اللہم صلی علی. بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے, زور سے بولو, اجازت ہے, اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک بھارت کے آخری بادشاہ تھے, بڑے شریف, بڑے نیک. ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا, ان کو جیل میں ڈالا. کچھ دنوں کے بعد ان کو سزائے موت دی. جب بہادر شاہ ظفر سزائے موت پانے لگے تو سزائے موت پانے سے پہلے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا تھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر سنیے, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میرے دوست, جلسہ کرانے کا مقصد سمجھو, یہ لاکھوں روپے پنڈال کے پیچھے خرچ ہوئے,
اس کا مقصد سمجھو. 10 روپے کر کے 2 مہینہ تک انصار صاحب نے چندہ کیا. اس کا مقصد سمجھو. جلسہ کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے. جلسہ کا مقصد مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو دینی پیغام پہنچانا ہے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے. ادھر دیکھیے، صرف آواز سنانا نہیں ہے. آواز سنیے، نعت شریف سنیے، منع نہیں ہے، خوب سنیے، لیکن اپنے علماء کی قدر کیجئے. اپنے علماء سے صحیح وقت پر تقریر کرائیے اور ان کے پیغامات پر عمل کیجئے. آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. یہ جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے. زور سے بولو، یہ جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے. جلسے کا مقصد سمجھو. اگر آپ نے جلسے کا مقصد نہیں سمجھا تو آپ کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بچا سکتا ہے، نہ ہم آپ کو بچا سکتے ہیں. اپنے پیسے کی قدر کرو اور پیسہ خرچ کرو تو پیسہ خرچ کرنے سے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرو. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں. رب کریم کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا. چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے. سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر ڈالے. بال بچوں کی محبت تمہیں ہلاک کر ڈالے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یاد رکھیے، آپ نے کرسی بھی صحیح نہیں رکھی. یہ آپ نے تو سوچا نہیں کہ مولانا ربانی بھی اسٹیج پر آئیں گے، ان کے لیے کرسی ہونی چاہیے، لیکن آپ نے کرسی. یہ سب غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے. علماء کی قدر کرو. آپ نے بنا ہاتھ والی کرسی مجھے پیش کر دیا. مائک بھی ہے تو یہ نیچے نہیں جا رہا. اب آپ بتائیے، یہ سب چیزیں ڈسٹرب کرنے کی ہے. 2 گھنٹہ اسٹیج پر بیٹھا دیا، یہ سب چیزیں ڈسٹرب کرنے کی ہے. مزاج بنتا ہے لیکن بول کیا پاؤں گا. بہرحال آیا ہوں تو آپ کچھ لے کر جاؤ. میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں شیطان بنا دے، ان کی محبت تمہیں ڈاکو اور ڈکیت بنا دے، ان کی محبت تمہیں چور اور بےایمان بنا دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، زمین کھا گئی، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، اولاد مٹ گئی. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے نامور ظالم راجہ مہاراجہ دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. مگر اللہ والوں کو دیکھو، سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھو، گزرے ہوئے
हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सालाना उर्से ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी लश्कर इलाहाबादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एक जगह इसलिए फिक्स किया, इसको पता था सिर्फ असद आने वाले। अगर ये डबल, अगर इसको लूज अगर रखता, इसको पता चलता कि और भी मौलाना लोग हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, अरे मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेहयाई के साथ जिंदगी गुजार के मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो। मरना है तो याद रखो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे। अच्छा ये बताओ, गरीब नवाज का उर्स क्यों मना रहे हो? गौसे आजम का उर्स क्यों मनाते हो? बुजुर्गाने दीन का उर्स क्यों मनाते हो? क्या उर्स का मकसद है लंगर बनाना, पुलाव चुलाव बिरयानी बनाना? अरे जोर से बोलो, क्या उर्स का ये मकसद है ऊंट ज़बह करना, गाय ज़बह करना, बैल ज़बह करना? क्या ये उर्स का मकसद है? क्या उर्स का मकसद है एक ट्रक गुलाब ला करके उनके मजार पर डाल देना? ये उर्स का मकसद नहीं है। उर्स का मकसद ये है कि उनकी जिंदगी लोगों के सामने पेश किया जाए, उनके हालात लोगों के सामने पेश किया जाए, उनके फरमूदात लोगों के सामने पेश किया जाए, उनकी जिंदगी और उनके हालात लोगों के सामने पेश करके लोगों को सही जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाए, सलीका बताया जाए। ये गरीब नवाज के उर्स का मकसद है, ये गौसे आजम के उर्स का मकसद है, यही तमाम अल्लाह वालों के उर्स का मकसद है। आप मजार पर जाते हैं, चादर चूम कर चले आते हैं, इधर देखिए फातिया पढ़ के चले आते हैं, आप गौर नहीं करते आपके अब्बा मर गए कोई याद नहीं कर रहा, आपके दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा, आपके गांव के लोग मर गए उनको कोई याद नहीं कर रहा, लेकिन गरीब नवाज को सब याद कर रहे हैं, गौसे आजम को सब याद कर रहे हैं। याद रखिए, जब आप गौर करेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हें याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताइए आप लोग थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अभी तो गुलाम रब्बानी अपनी तकरीर की शुरुआत की है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वादा किया है हदीस सुनाऊंगा। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, मोहब्बत क्या है, फिर वो हदीस हमारी बर्बादी का कारण क्या है, फिर वो हदीस कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है, और साल भर हो गए अरब वालों ने साथ क्यों नहीं दिया। ये सारी बातें मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انکرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل ادب سے بیٹھے، آپ میرا ذہن بنائے تاکہ میں دل سے آپ کے سامنے حدیث سنا سکوں۔ ارے بولیے چچا میاں اجازت ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، سینہ چوڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ مطلب سنو، مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، برائیوں سے بچا کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں حالت میری بدل جاتی ہے، پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے، پہلے کی طرح برائیوں سے بچ نہیں پاتے، پہلے کی طرح سینے میں اللہ کا خوف نہیں رہ جاتا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ سبحان بیٹھیے اللہ بیٹھیے بزرگ استنجا کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اچھا، اللہ۔ جانے دیجئے، استنجا کی ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ پھر آئیں گے۔ ادھر دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں بچوں کو جیسے گھر جاتا ہوں بیوی کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، بچوں پر نظر پڑتی ہے، سرکار جیسے گھر پہنچتا ہوں تو میری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو، برائیوں سے بچتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہو تو آسمان کے فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اے مسلمان، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت آسمان کے فرشتے کرے، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آیا کرے، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کو دیکھنے اللہ کے فرشتے آیا کرے۔ ادھر دیکھیے، مسلمان کا بچہ جب چوری کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، مسلمان کا بچہ جب ڈکیتی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے،
مسلمان کا بچہ جب ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. مسلمان کا بچہ جب شراب کی بوتل اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. لیکن قسم خدا جب مسلمان کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جب مسلمان کا بچہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے, جب مسلمان کا بچہ اپنے علماء کی تقریر سننے کے لیے مجلس میں نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اے بنگال کے مسلمانوں, وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے, فرشتے آپ پر فخر کریں. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, قسم خدا اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کلیجہ تھر تھر آ جائے گا. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها بلا قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامت اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر دیکھو, جیسے قرآن کا پڑھنا ثواب, سننا ثواب, ایسے ہی نبی کی حدیث کا بھی پڑھنا ثواب, اور زور سے بولو سننا ثواب. ہماری ماں بہن سن رہی ہے, ثواب مل رہا ہے. آپ سن رہے ہیں, ثواب مل رہا ہے. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے. تو آپ دل سے سنیے, غلام ربانی قصہ کہانی نہیں, صرف حدیث بولے گا, مطلب سنیے, مطلب ادھر دیکھیے, مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا, جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے, جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کر لے. صحابہ نے عرض کیا, سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو, سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. دھیان سے سنیے گا, نبی نے ارشاد فرمایا, اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا, جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے,
चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखिए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हम मुसलमानों में सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? अरे बोलो, आज हम मुसलमानों में 15 से ज्यादा खराबी है, बल्कि हम गुनाहों में डूब चुके हैं। अरे जोर से बोलो, हम गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है, और वाकई मुसलमान, इधर देखिए, आज के दौर में जो कहने को मुसलमान है वो कहने के एतबार से वो परेशान है। सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, बगदाद में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, अपने मुल्क में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो याद रखिए, आप जिसको मुसलमान समझ रहे हो धोखे में हो। याद रखिए, याद रखिए, आप जिसको मुसलमान कहते हैं, इधर देखिए, वो मुसलमान कभी परेशान नहीं हो सकता जो अल्लाह के नजदीक मुसलमान है। वो मोमिन कभी परेशान नहीं हो सकता जो अल्लाह के नजदीक मोमिन है। लेकिन दुनिया की नजर में जो मोमिन है या मुसलमान है, हो सकता है वो परेशान रहे। आज का मुसलमान, मुसलमान किसको कहता है जानते हैं? जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। दिन भर में चाहे 100 बोतल शराब पीता हो, चोरी करता हो, डकैती करता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, दिन भर में दिन भर 420 करता हो, सिर्फ नाम मुसलमान है तो लोग कहते हैं वो मुसलमान है। याद रखिए, धोखे में है आप। मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं? गौर से सुनिए, मोमिन वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, साथ ही साथ अपने तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखे, पुख्ता ईमान रखे। इसका नाम मोमिन है। मोमिन उसको कहते हैं लाख कुत्ते भूखते रहे, कभी अपने नबी के खिलाफ बोलो कोई जुमला जबान से ना निकाले, ना सुनना चाहे। मोमिन उसको कहते हैं जो अपने रसूल को अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल समझे, सबसे अफजल जाने। मोमिन उसको कहते हैं जो अपनी मां से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करे। मोमिन उसको कहते हैं कि लाख कौवे काय काय करते रहे, लाख कुत्ते भूखते रहे, उनको पागल समझे, लेकिन अपने नबी के खिलाफ गलत गुमान कभी ना करे। इसका नाम मोमिन है। लेकिन आजकल जितने मुसलमान हैं, इधर देखिए, थोड़ा सा कौवा काय काय करने लगा, उनका ईमान डगमगाने लगता है। थोड़ा सा कुत्ता भूखने लगा, इधर देखिए, तो ईमान डगमगाने लगता है। खबरदार, मोमिन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, अपने मां से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी आलो औलाद से भी ज्यादा, जमीन जायदाद से भी ज्यादा, सोने चांदी पैसों से ज्यादा, दुनिया की हर चीज
چیز سے زیادہ اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر پختہ یقین رکھے۔ اللہ نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لائے، رسول نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، مومن۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کو حرام جانتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو جوا سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے جلسے کی قدر کرتا ہو اور اپنے علماء کی قدر کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھتا ہو اور جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام سمجھتا ہو۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن یاد رکھیے آج کل ڈپلیکیٹ مسلمان دنیا میں زیادہ پریشان ہے۔ قرآن آپ کا کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے، شرط یہ ہے تمہارا ایمان پکا رہے، شرط یہ ہے تم اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھو۔ اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل فلسطین کے جنگ کی حقیقت کیا ہے، اور سال بھر ہو گئے آخر عرب والوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اگر اس حدیث کو سننا چاہتے ہو